عموماً جب ہم تاریخ کے بڑے سیاسی انقلابات کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک بہت شور مچاتی ہوئی تصویر ابھرتی ہے۔ جنگیں، جلتے ہوئے شہر، کوئی چوک میں پرچم بلند کر رہا ہے اور بغاوت کا ایک ببانگ دہل اعلان۔ جی بالکل، لیکن کیا ہو اگر قرون وسطیٰ کا ایک سب سے مؤثر اور طاقتور سیاسی نیٹ ورک مکمل طور پر سائے میں کام کر رہا ہو؟ اور اتنی خاموشی سے کہ آج کے مورخین بھی اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا وہ واقعی کوئی سیاسی انقلاب تھا یا محض ایک علمی اور پرامن مذہبی تحریک۔ ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ اس علمی بحث میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آج ہم تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ باب پر بات کر رہے ہیں۔ ہم جائزہ لے رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیاسی جدوجہد کا، اور خاص طور پر ان کا وہ زیر زمین تنظیمی نیٹ ورک جو اموی اور عباسی ادوار میں مسلسل اپنی حکمت عملی بدلتا رہا۔ بالکل۔ آج کی بحث کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا امام کی حکمت عملی بنیادی طور پر ایک فوری اور کھلی انقلابی تحریک تھی جس کے واضح شواہد موجود ہیں اور جسے عباسی مورخین نے جان بوجھ کر تاریخ کے اوراق سے مسخ دیا؟ میں اسی موقف کا دفاع کروں گا۔ اور میرا موقف اس سے قدرے مختلف ہے۔ میں یہ استدلال کروں گی کہ امام کی جدوجہد دراصل تقیہ اور ایک مضبوط فقہی محاذ پر مبنی انتہائی خفیہ تحریک تھی، اور تاریخ میں اس کی تفصیلات کا مبہم ہونا عباسی سینسرشپ سے زیادہ اس تنظیم کی اپنی سخت رازداری کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، میں اپنے موقف کی بنیاد گراؤنڈ ریالٹی اور ٹھوس تاریخی شواہد پر رکھنا چاہوں گا۔ اگر ہم اموی دور کے آخری 10 سالوں کو دیکھیں تو بنی امیہ کے حکمران باہمی چھپغش میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی۔ جی ہاں، اور اس وقت امام نے کوئی پردہ یا تقیہ نہیں رکھا۔ انہوں نے کھلے عام اپنی امامت اور سیاسی حق کا اعلان کیا۔ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک ایک وسیع نیٹ ورک قائم کیا جا چکا تھا۔ لیکن کیا ہم اسے فوری بغاوت کی تیاری کہہ سکتے ہیں؟ میرا تو یہی ماننا ہے۔ اس نیٹ ورک کا واضح ہدف مدینہ میں طاقت جمع کر کے شام کے اقتدار پر فیصلہ کن ضرب لگانا تھا۔ یہ ایک ڈائریکٹ پولیٹیکل ایکشن پلان تھا، لیکن عباسیوں نے، جو خود اسی تحریک کا حصہ تھے، اس تیار شدہ انقلاب کو ہائی جیک کر لیا۔ میں اموی دور کے زوال اور عباسیوں کے ہائی جیک کرنے والی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ جدوجہد خالصتاً سیاسی تھی، لیکن عباسی دور میں صورتحال یکسر مختلف ہو چکی تھی۔ عباسی کوئی عام دشمن نہیں تھے۔ تو آپ کے خیال میں عباسیوں کے دور میں ایسا کیا مختلف تھا؟ وہ خود آل علی کی تحریک کے اسرار اور ان کے خفیہ رابطوں سے واقف تھے، کیونکہ وہ برسوں ان کے ساتھ ایک ہی صف میں رہ کر کام کرتے رہے تھے۔ ایسے میں امام نے اپنی جدوجہد کو مکمل طور پر زیر زمین کر دیا، یعنی تقیہ اختیار کر لیا۔ بالکل۔ اور میرا استدلال یہ ہے کہ عباسی دور میں تقیہ محض کوئی دفاعی مجبوری نہیں تھا، بلکہ یہ میدان جنگ کی ایک سپر یعنی ڈھال تھی جس کے پیچھے رہ کر انتہائی کاری وار کیا جاتا تھا۔ اچھا، مجھے آپ کی یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک مکمل طور پر خفیہ زیر زمین تحریک تھی، اور دوسری طرف ہم تاریخی حقائق دیکھتے ہیں۔ ذرا میدان عرفات کے اس عظیم الشان واقعے پر غور کریں۔ عرفات والے اعلانات پر آپ کا کیا استدلال ہے؟ حج کا موقع ہے، دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ امام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، ایک سمت رخ کر کے بلند آواز میں اعلان کرتے ہیں کہ میں زمانے کا امام ہوں، اور پھر وہ مڑ کر بقیہ تینوں سمتوں میں بھی یہی اعلان کرتے ہیں۔ جی، روایات بتاتی ہیں کہ 12 مرتبہ وہ اس پیغام کو دہراتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، یہ کوئی در پردہ سرگوشی تو نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی لائیو انٹرنیشنل نیوز چینل پر آ کر اپنی متوازی حکومت کا اعلان کر دے۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ تو اگر آپ کا ارادہ ایک طویل مدتی خفیہ تنظیم چلانے کا ہے تو آپ اتنا بڑا عوامی خطرہ کیوں موڑ لیں گے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ایک فوری بغاوت کا اعلان تھا۔ عرفات کا وہ منظر واقعی حیران کن ہے، اور پہلی نظر میں یہ آپ کے موقف کی بھرپور تائید بھی کرتا ہے، لیکن ہمیں اس اعلان کی ٹائمنگ کو دیکھنا ہوگا۔ ٹائمنگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ اس وقت ہوا جب اموی خلافت نزاع کے عالم میں تھی اور خلیفہ کی گرفت ختم ہو چکی تھی۔ امام نے اس وقتی خلا کا بھرپور فائدہ اٹھایا تاکہ امت کے سامنے ایک واضح متبادل پیش کیا جا سکے، لیکن میری بات کا مرکز عباسی دور ہے، جہاں آپ کے بقول حکمت عملی بدل گئی۔
جی، جب عباسی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے خود کو ہاشمی اور عباس کی اولاد کہہ کر عوام کو کنفیوز کر دیا تھا۔ اس پیچیدہ صورتحال میں کھلی بغاوت خودکشی کے مترادف ہوتی۔ امام نے فقہ جعفری کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ مطلب ان کا ہدف صرف فقہی محاذ تک محدود ہو گیا تھا؟ صرف فقہی نہیں، بلکہ یہ ریاست کو گرانے کا طریقہ تھا۔ جب وہ عوام کو عباسیوں کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس جانے سے روکتے تھے تو وہ دراصل ریاست کے قانونی اور عدالتی جواز کو ختم کر رہے تھے۔ یہ بغاوت کی ایک بہت گہری مگر خاموش شکل تھی۔ چلے میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ فقہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن کیا واقعی سب کچھ اتنا ہی نظریاتی تھا؟ آپ ذرا لاجسٹکس پر بات کریں۔ لاجسٹکس اور مالیات؟ بالکل۔ خراسان، رے، اصفہان اور مصر سے مسلسل شرعی وجوہات یعنی بھاری مالیات کا مدینہ لایا جانا کیا ثابت کرتا ہے؟ ہم یہاں محض غریبوں کی مدد کی بات نہیں کر رہے، ہم انفال اور خمس کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ انفال یعنی ریاست کی لاوارث زمینیں اور وسائل۔ جی ہاں، امام کا یہ دعویٰ کرنا کہ انفال ان کا حق ہے، یہ کسی روحانی پیشوا کا دعویٰ نہیں تھا، یہ ریاست کے خزانے پر اپنا حق جتانا تھا، ایک متوازی حکومت کا پورا ٹیکس اور ریونیو سسٹم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سب اتنا خفیہ تھا تو اتنا سونا ہزاروں میل کا سفر کر کے مدینہ کیسے پہنچ رہا تھا؟ میں آپ کی اس بات کی داد دوں گی کہ آپ نے مالیات کے پہلو کو بہت شاندار طریقے سے اٹھایا۔ پیسہ کسی بھی تنظیم کی لائف لائن ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ سوال کہ پیسہ کیسے پہنچ رہا تھا، یہ دراصل میرے ہی موقف کو تقویت دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ کوئی باقاعدہ فوجیں تو نہیں تھی جو خزانوں کے اونٹ لے کر چل رہی ہوں، اگر ایسا ہوتا تو فوراً پکڑی جاتی۔ ظاہر ہے۔ یہیں پر امام کا وضع کردہ وکالت کا نظام اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈی سینٹرلائزڈ سلیپر سیل نیٹ ورک تھا جس کی نظیر اس دور میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک منٹ، تو یہ نیٹ ورک عباسی جاسوسوں کی نظروں سے کیسے بچا رہا؟ خلیفہ منصور کا جاسوسی کا نظام تو پورے عرب میں مشہور تھا۔ منصور کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت سخت تھا، لیکن وہ روایتی خطرات تلاش کر رہے تھے، یعنی فوجوں کی نقل و حرکت یا ہتھیاروں کے ذخیرے۔ امام کی تنظیم نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے حج اور تجارتی قافلوں کو اپنا کور بنایا۔ یعنی عام تاجروں کے بھیس میں فنڈنگ آ رہی تھی؟ بالکل، جو لوگ خراسان یا مصر سے رقم لاتے تھے وہ عام تاجروں یا مزدوروں کے بھیس میں ہوتے تھے۔ مختلف علاقوں کے نمائندے ایک دوسرے کو شاید جانتے بھی نہ ہوں، ہر سطح پر معلومات کو کمال مہارت سے کمپارٹمنٹلائز کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت زبردست خاکہ ہے کہ تجارت کو فنڈنگ کے لیے کیسے استعمال کیا گیا، لیکن اگر یہ صرف ایک خاموش فکری بیداری تھی تو پھر ان کے پیروکار مسلسل ان سے مسلح قیام یعنی خروج کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیں، یہ وہ جذباتی پیروکار تھے جو صورتحال کی نزاکت کو نہیں سمجھتے تھے۔ امام کا ویژن ان جذباتی مطالبات سے بہت بلند تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک نظریاتی پختگی نہیں ہوگی، کوئی بھی فوجی بغاوت بالآخر کچل دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ پیروکار جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم عباسی ریاست کے خوف کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ خلیفہ منصور ان کی فکری باتوں سے نہیں، ان کی پولیٹیکل پاور سے ڈرتا تھا۔ خوف تو موجود تھا، میں اس سے انکار نہیں کر رہی۔ ذرا منصور کے دور پر نظر ڈالیں۔ منصور نے امام کے رسوخ سے خوفزدہ ہو کر ان کا گھر تک جلا دیا، اور وہ منظر تصور کریں جب آگ بھڑک رہی ہے اور امام شولوں سے گزرتے ہوئے باہر آتے ہیں اور فرماتے انا ابن آراق السرا، میں زمین کی دھڑکتی ہوئی رگوں کا بیٹا ہوں۔ جی بالکل، ذرا ان الفاظ کی کاٹ کو محسوس کریں۔ یہ کسی گوشہ نشین صوفی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک انقلابی لیڈر کی للکار ہے۔ اور اس للکار کا جواب ریاست نے کیسے دیا؟ تاریخ کو مسخ کر کے۔ آپ درباری مورخین کے پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، منصور کے درباری ربی نے ایسی جھوٹی روایات گھڑی جن میں دکھایا گیا کہ امام منصور کے دربار میں بلائے جانے پر خوفزدہ ہو جاتے تھے، معافیا مانگتے تھے۔ یہ ایک سوچی سمجھی مہم تھی تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس انقلابی رہنما کا وقار ختم کیا جا سکے۔ اچھا، میں ربی کی گھڑی ہوئی روایات سے بالکل انکار نہیں کروں گی۔ وہ عباسی دربار کا وفادار تھا اور اس کا بنیادی کام ہی پروپیگنڈا کرنا تھا، لیکن آپ ان تمام تاریخی خالی جگہوں کو صرف سینسرشپ قرار دے کر اصل تصویر کا ایک بڑا رخ مس کر رہی ہیں۔ وہ رخ کیا ہے؟
رخ یہ ہے کہ خفیہ مزاحمتی تحریکوں کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، کاغذ پر کوئی ثبوت نہ چھوڑنا۔ عباسیوں کی اپنی خفیہ سرگرمیاں تاریخ کی کتابوں میں اس لیے آیا ہوئیں کیونکہ وہ کامیاب ہو کر تخت پر بیٹھ گئے۔ یعنی انہوں نے اقتدار میں آ کر اپنے راز خود فاش کر دیے۔ بالکل، انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے امویوں کو کیسے بے وقوف بنایا۔ اس کے برعکس علوی تحریک چونکہ بظاہر تخت تک نہیں پہنچی، اس لیے ان کی تنظیم کا پورا میکینزم، ان کے کوڈز تاریخ کے سینے میں ہی دفن رہے۔ یہ جو ہمیں تاریخ میں ابہام نظر آتا ہے، یہ محض عباسی ظلم نہیں ہے، یہ امام کے نیٹ ورک کی بے مثال رازداری ہے۔ میں اس نظریے کی داد دیتا ہوں کہ تاریخ کی خاموشی دراصل تنظیم کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے، لیکن زمینی حقائق مجھے کچھ اور بتاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ان کی رازداری واقعی اتنی پرفیکٹ تھی کہ دشمن کو ان کی بھنگک تک نہیں پڑ رہی تھی، تو پھر منصور نے امام اور ان کے شاگردوں پر اس قدر بدترین دباؤ کیوں ڈالا ہوا تھا؟ منصور نے باقاعدہ حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ عام لوگ طلاق جیسے سادہ فقہی مسائل کے لیے بھی امام سے رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ سچ ہے، مدینہ میں ان سے ملنا آسان نہیں تھا۔ جی ہاں، جان خطرے میں ڈالنی پڑتی تھی۔ کیا ایک ریاست جو صرف شک میں مبتلا ہو وہ اتنی بڑی سطح پر پابندیاں لگاتی ہے؟ یہ گھٹن، یہ دباؤ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عباسی حکومت اس بظاہر خاموش مدرسے کے اندر پنپنے والے خطرناک سیاسی طوفان کو پوری طرح بھانپ چکی تھی۔ دیکھیں، ریاست کا خوف واقعتاً موجود تھا، اور وہ اس لیے بھی تھا کہ منصور خود ایک طویل عرصہ علویوں کے ساتھ مل کر کام کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خاندان جب لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے تو کیسی طاقت بنتا ہے۔ تو پھر وہ طوفان کیا تھا؟ وہ طوفان تلواروں سے نہیں، افکار سے لڑا جا رہا تھا۔ تقیہ کے بارے میں امام کا اپنا فرمان ہے۔ تقیہ مومن کی سپر یعنی ڈھال ہے۔ ڈھال کہاں استعمال ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں، تاکہ آپ زندہ رہ کر جوابی وار کر سکیں۔ لیکن اس ڈھال کے پیچھے سے وار ہو کیسے رہا تھا؟ کمال مہارت سے، فرنٹ بزنسز اور کوڈ ورڈز کے ذریعے۔ ایک ایسا نظریاتی بیانیہ معاشرے کی رگوں میں اتارا جا رہا تھا جو عباسی حکومت کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ یہ وہ وار تھا جس سے تخت تو ہلتا تھا، مگر وہ وار کرنے والے ہاتھ کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی فکری اور نظریاتی دفاع ہے آپ کے موقف کا، لیکن جب آپ کہتی ہیں کہ تقیہ ایک ڈھال تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملا امام نے یہ ڈھال ایک طرف رکھ کر براہ راست نظام کو للکارا بھی۔ آپ کے خیال میں ان کا حتمی مقصد ایک ڈائریکٹ تصادم تھا؟ جی، انہوں نے انقلابی قیادت کے لیے فقط علم کی شرط نہیں لگائی، بلکہ سیاسی، انتظامی اور دفاعی طاقت کی موجودگی بھی شرط رکھی تھی۔ جس کے پاس فنڈز آ رہے ہوں، جس کے نمائندے دنیا بھر میں پھیلے ہوں، اسے ہم محض ایک فکری انقلاب نہیں کہہ سکتے۔ ان کا حتمی مقصد ایک فوری اور براہ راست علوی حکومت کا قیام تھا، جس کا تانا بانا اتنی باریکی سے بنا گیا ہو کہ ایک عام مزدور سے لے کر بڑا تاجر تک اس کا حصہ ہو۔ وہ فوری اور کچے نتائج کے لیے اپنی برسوں کی محنت کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ تو آپ کے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک پسپائی تھی؟ پسپائی نہیں، ایک ماسٹر سٹروک۔ عباسی ریاست کی بنیادیں ان کے محلاتی سازشوں سے نہیں ہلیں، بلکہ اس فقہی اور فکری انقلاب سے ہلیں جس میں عوام کے شعور کو ہمیشہ کے لیے بیدار کر دیا تھا۔ یہ کوئی وقتی خاموشی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے دلچسپ مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم دونوں کم از کم اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ ان کا ہدف محض مدینہ میں بیٹھ کر ایک تدریسی حلقہ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی تبدیلی لانا تھا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے موقف پر زور دوں گا کہ مادی شواہد جیسے پورے عالم اسلام سے لاجسٹک سپورٹ، عرفات کے کھلے اعلانات اور عباسی دربار کا شدید خوف، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک متحرک، براہ راست اور انقلابی سیاسی جدوجہد تھی جسے درباری مورخین نے دبا دیا۔ اور اس شاندار گفتگو کے اختتام پر میں اپنے موقف کا اعادہ کروں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اصل کامیابی ان کا طویل مدتی خفیہ نیٹ ورک تھا۔ تاریخ میں ان کی سیاسی سرگرمیوں کا جو ابہام ہے وہ محض سینسرشپ نہیں، بلکہ اس عظیم الشان تنظیم کی کمال درجے کی رازداری کا نتیجہ ہے۔ بلا شبہ، اور اس حقیقت پر ہم دونوں متفق ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی محض ایک گوشہ نشین عالم کی زندگی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم، متبرانہ اور کثیر الجہتی سیاسی جدوجہد تھی۔ اور اب یہ فیصلہ ہم اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں
کہ وہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ کیا تاریخ کی یہ پراسرار خاموشی محض ریاستی جبر تھی یا اس زیر زمین علوی تنظیم کی رازداری کا اپنا کمال؟ بالکل، دونوں صورتوں میں یہ موضوع ہمیں تاریخ کو مزید گہرائی سے پڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، کیا ہر بڑی تبدیلی اور انقلاب کا شور مچانا ضروری ہے، یا کبھی کبھی سب سے کاری ضرب وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے لگائی جائے؟ دی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔